پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ آج ہم بات کریں گے اس دن کی جو ایک تاریخ نہیں، ایک تحریر نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کے خواب کی تعبیر ہے، یعنی 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔ آج کا دن صرف چھٹی نہیں، یاد نہیں، احساس نہیں، بلکہ یہ دن ہماری شناخت، ہماری تاریخ اور ہماری قربانیوں کی علامت ہے۔ 1947 سے پہلے بر صغیر کے مسلمان ایک شناخت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ان کے پاس زمین تو تھی پر آواز نہ تھی۔ تب ایک خواب دیکھا گیا، ایک علیحدہ وطن کا خواب، جہاں مسلمان آزاد ہوں، جہاں وہ اپنی مرضی سے دین اور تہذیب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، علامہ اقبال، محترمہ فاطمہ جناح، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر اور ہزاروں بے نام قربانیاں دینے والے جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے اوپر قربان کر دیا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہم نے ان خوابوں کی تعبیر پالی ہے؟ کیا آج کا پاکستان ویسا ہے جیسا ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا؟ آج کا دن ہے سوال کرنے کا اور اپنا حصہ پاکستان کی بہتری کے لیے ڈالنے کا۔ جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں تو ہمیں ان ماؤں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے بیٹے ان کے سامنے کٹ مرے اور ان کی بیٹیوں نے عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی، اپنی جان دے دی۔ ان بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا۔ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب زمین خون سے سرخ تھی لیکن خواب ہرا تھا۔ آج ہمارا وطن 77 سال کا ہو چکا ہے۔ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا لیکن بہت کچھ سیکھنا بھی باقی ہے۔ ہم نے نیوکلیئر پاور بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہم نے کرکٹ، ادب، فنون لطیفہ میں دنیا کو حیران کیا، لیکن آج ہمیں ایک نئے جذبے اور ایک نئے اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ آپ نوجوان پاکستان کی اصل طاقت ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کے دلوں میں جذبہ ہے اور آپ کی سوچ میں تبدیلی کی قوت ہے۔ چاہے آپ طالب علم ہیں، ڈاکٹر ہیں، یوٹیوبر ہیں، دکاندار ہیں، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ سب کا فرض ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار عمل کے ذریعے کریں۔ محبت کا اظہار جھنڈے لگانے، سبز کپڑے پہننے، ترانے گانے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمانداری سے کام کرنے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے، اختلافات کو بھلا کر نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرنے اور سچ بولنے سے ہوتا ہے۔ سڑکوں پر بغیر سائلنسر کے موٹر سائیکل چلانے کے بجائے اگر آپ ان سڑکوں اور اپنے کردار کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے ملک کے لیے اور آپ کے اپنے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی امانت اور ہماری نسلوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان زندہ باد کہنے سے پہلے پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کا عہد کیجیے اور پاکستان کے ساتھ اپنی سچی وفاداری نبھائیے۔ یہ ہم جو آتش بازی اور پٹاخے چھوڑنے اور سڑکوں پر فل آواز میں گاڑیوں میں شور مچانے اور لوگوں کو پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے لوگوں کی قدر کریں، اپنے ملک کی قدر کریں اور آپ اپنا بہترین حصہ اس ملک کے لیے ڈال دیجیے۔ آج اگر دیکھا جائے تو آزادی کا دن کس طرح منایا جا رہا ہے، اس کو ایک چھٹی کے طور پہ، ایک تہوار کے طور پہ اور بازاروں میں جا کے صرف جھنڈے خریدنا ہے، بیجز خریدنے ہیں۔ بچوں کو ہم بالکل یہ بات نہیں بتا پا رہے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ بزرگوں نے ہمارے لیے جو یہ ملک بنایا تھا، انہوں نے کیا سوچ کر بنایا تھا، ان کی سوچ کو ہم اجاگر نہیں کر پا رہے ہیں نئی نسل کے لیے۔ نئی نسل ہماری جو ہے وہ سوائے اس کے کہ انہیں کمال کی بات یہ ہے کہ انہیں ان ترانوں کا جو ترانے وہ دھوم دھام سے بچے اور بڑے گاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں ان کے مفہوم کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بچوں کو اس مفہوم سے آگاہ کریں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، وہ گاتے پھر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے اور انہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ جو اینکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، وہ سب اسی بات کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، اسی بات کے اوپر ان کا زور ہے کہ آج کہاں کیا کیا چیز بک رہی ہے، کہاں کیا چیز خریدی جا رہی ہے، اور جتنے یہ برانڈز ہیں ان سب نے
14 اگست کے حوالے سے کپڑے اور ٹی شرٹس اور یہ ساری چیزیں، جبکہ یہ میرے خیال سے ایک طرح سے یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اگر آپ انہی پیسوں سے اپنے وطن کے لیے کچھ کر لیں، اگر آپ کچھ یہ جھنڈے لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ پودے لگا لیں، اپنے گھر کے سامنے پودے لگا لیں، بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں کہ ہمیں ہر موقع کے اوپر کوئی بہتر کام کرنا چاہیے اور بچوں کو ہم بہتر طرف لے جا سکیں۔ آج ہم ایک پودا لگائیں اور اگلی 14 اگست کو بچے دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، تو ان کی خوشی بالکل مختلف ہوگی۔ ابھی تو ہم ذرا سی دیر کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، ٹی شرٹس وغیرہ خریدی ہم نے، بچوں نے پہن لی، انہوں نے تصویریں کھینچ لیں اور بس ختم، اس کے بعد اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ تو بچوں کو بھی اسی چیز کی عادت ہو چکی ہے کہ جی اسکول میں فنکشن ہو گیا، انہوں نے ٹیبلو کر لیے، انہیں مفہوم نہیں بتایا جا رہا جس کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے۔ یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے، کس کس شعبے میں کس کس طرح ترقی کی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں آپ تو کتنے بچے ہیں جو جنہوں نے باہر جا کے بہت نام کمایا ہے اپنی پڑھائی میں، تعلیم میں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں ایسے جو کئی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کبھی رکشہ ڈرائیور کا بچہ جو ہے وہ پوزیشن لے کر آ گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، اور یہی بچے ہیں، یہی نسل ہے جو پاکستان کو کچھ دے سکے گی۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ملک سے باہر جانے کا رواج ہو گیا ہے، پڑھتے ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر بنتے ہیں، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اچھے سے اچھے زندگی گزارنے کے لیے، اچھے پیسے کمانے کے لیے، لائف سٹائل اپنا بہتر کرنے کے لیے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ مفہوم دیا نہیں ہے کہ ہمارے وطن کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اس وطن، اس مٹی سے پیار جو ہمارے بزرگوں کو تھا، جس بنا پر انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اس کے بارے میں ہم نے بچوں کو کبھی نہیں بتایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو بٹھا کے اسکولوں میں بھی صرف ٹیبلو بنیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اسکول کا فنکشن تھا جس میں 14 اگست کے حوالے سے تیاری ہو رہی تھی، تو وہ ایک ٹرین تھی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے کلاس 1 کے KG کے، ان کو بٹھایا ہوا تھا اور ان کو بتایا ہوا تھا کہ جی کیا کیا کرنا ہے۔ وہ ٹرین جا رہی ہے، اس میں لوگ مار رہے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ اس کی ٹرین کی کھڑکی کے ساتھ ان کا سر ایسے ہو گیا کہ وہ مر گئے، لیکن مفہوم کچھ نہیں پتہ، وہ صرف اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو ڈرامے کی طرح سے ہی لے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بڑے بچے، کالجز میں جانے والے بچے، وہ صرف آتش بازی کا اور پٹاخے اور یہ سب چیزیں خریدنے کے لیے پہلے سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ 14 اگست کی تیاری ہے، جگہ جگہ سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ خریداری ہو رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے جھنڈے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جھنڈے بعد میں زمین پہ ہی پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں وہ زمین میں ہوتی ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان پیسوں سے آپ کسی بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالیں کہ کسی غریب آدمی کی مدد کر دیں، کسی کو کاروبار کرا دیں، کسی کے گھر راشن ڈلوا دیں۔ ان پیسوں کو اس طرح زمین پہ پھینکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہے اور وہ سیکھ بھی نہیں پا رہا ہے وہ بچے اس سے کچھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج کے دن اپنے آپ سے بھی سوال کریں اور اپنے بچوں کو بھی، جب ہم سوال کریں گے اپنے آپ سے تو بھی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی نسل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ ہمارے لیے یہ دن ایسا ہے کہ اس پر ہم سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہمیں کیا کرنے کے لیے یہ وطن دیا گیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی قربانیاں دیں، اتنی لاشیں گریں، کٹتے ہوئے لوگ ٹرینوں میں آئے، کسی بچے کو نہیں معلوم، کسی نوجوان کو نہیں معلوم، کیونکہ اب آہستہ آہستہ وہ بزرگ بھی جاتے جا رہے ہیں جنہوں نے یہ سب دیکھا تھا، جو یہ سب کچھ بتاتے تھے، اور اب آگے کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم صرف تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر بھی بچوں سے یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر ہم بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس پر کچھ عمل کیا، کچھ آپ نے بھی اپنے بچوں کو سکھایا۔ کوئی ایک آدمی بھی اگر کوئی اس طرح کی بات پر اپنے آپ سے سوال کر لے گا تو میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔